اولاد بھی خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس کی قدر یہ ہے کہ اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کیا جائے۔ مقصد زندگی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تم کتنے ہی متقی اور پارسا اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، اگر اولاد بے راہ روی کا شکار ہے، اولاد اگر گمراہی میں مبتلا ہے، اولاد اگر نافرمانی، بغاوت اور بے وفائی اور غداری کی اور دہکتی ہوئی انگاروں کے راستے کا اگر راستہ طے کر رہی ہے، تو آپ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہونا۔ تمہاری تہجد تمہیں جہنم میں نہیں لے جائے، تمہیں جنت میں نہیں لے جائے گی، تمہارا تقوی تمہیں جنت میں نہیں لے جائے گا، تمہاری نیکیاں تمہیں جنت میں نہیں لے جائے گی، تمہاری اولاد تمہاری جنت ہے، تمہاری اولاد تمہاری دوزخ ہے۔ اگر تم کتنے ہی متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، اگر اولاد کو برائی سے نہ روکا، بے راہ روی کے راستے سے نہ روکا، اگر انہیں چھوڑ دیا چاہے دہتی ہوئی انگاروں کے راستے پر، تو حدیث سنا رہا ہوں کل یہی اولاد جہنم کا ایندھن بنے گی اور اپنے ماں باپ کو جہنم میں تلاش کرے گی اور کہے گی کہ خدا را کہاں ہے ابا جان، کہاں ہے امی جان، کیوں نہیں ہے ہمارے ساتھ؟ تو وہ کہیں گے میں آواز آئے گی کہ وہ متقی تھے، پرہیزگار تھے، زندگی جنت کے راستے پر چلے تو آج ان کے مقدر جنت ہے۔ تو اولاد کہے گی ایک مرتبہ پلیز ہمارے ابا جان اور امی جان سے ملاقات کروائیے۔ قرآن وہ حدیث جو ہے وہ حدیث کا آسان اور فہم انداز میں کیا کہتے ہیں اس کی تشریح کر رہا ہوں، اگر ایسے ہی سناؤں تو بات سمجھ میں نہ آئے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کے مزاج آپ کی طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے عام فہم انداز میں تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ وہ کہیں گے کہ اے اللہ ابا جان کہاں ہیں، امی جان کہاں ہیں؟ تو آواز آئے گی کہ وہ تو جنت میں ہے۔ وہ کہیں گے کہ اے اللہ ہم ابا جان اور امی جان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پلیٹ فارم ہوگا اور وہاں پر جنت سے ماں باپ کو لا کر کھڑا کیا جائے گا، وہ جہنمی اولاد کو لا کر کھڑا کیا جائے گا۔ اس وقت اولاد جھنجھلاہٹ کا شکار ہوگی اور دوڑے ہوئے آ کر اپنے ماں باپ کے گریبان پکڑے گی اور کہے گی کہ اے ابا جان، اے امی جان، ہم دنیا میں آپ کے ماتحت تھے، آپ جس راہ پر چل کر آج خدا کی یعنی قدرت سے جنت کے حقدار بنے، ہمیں بھی اس راہ پر چلاتے، ہمیں بھی جنت کا راستہ دکھاتے، ہمیں بھی وفاداری کا سبق دیتے، ہمیں بھی خدا کی وحدانیت کا درس دیتے، نبی کی رسالت اور محبت کا ہمیں بھی سبق دیتے۔ جس محبت رسول اور جس غلام رسول نے تمہیں جنت کا کیا کہتے ہیں حقدار بنایا، آپ نے تو ہمیں بے راہ روی کا راستے پر چلتا ہوا بھی کبھی تم نے ہمیں نہیں روکا۔ اس وقت ماں کہے گی کاش میں بانجھ ہوتی تو اچھا ہوگا۔ اس وقت ماں باپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، باپ کہے گا کاش مجھے اولاد نہ ہوتی، ماں کہے گی کہ کاش میں بانجھ ہوتی تو اچھا ہوگا۔ اس کے بعد پھر خدا کی قدرت اور خدا کا انصاف کہے گا اے فرشتوں پہلے ان ماں باپ کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالو، اگر یہ چاہتے تو پہلے اولاد کو جنت کا راستہ دکھاتے۔ تو کہنے کا مطلب یہی ہے یہ اولاد ہماری جنت ہے، اولاد ہماری دوزخ ہے۔ صرف اولاد کا ہو جانا کمال نہیں، اولاد کا نیک اور صالح اور متقی پرہیزگار اللہ کے احکامات اور نبی کی اطاعت اور اتباع کے راستے پر چلتے ہوئے جہنمی ماں باپ کو جنت میں لے جانے کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ حدیث میں ہے یہی ماں باپ جہنم کا ایندھن بنے گے اور ان کی اولاد متقی ہوگی، پارسا ہوگی، جنتی ہوگی۔ وہ کہیں گے کہ اے اللہ ہمارے ابو جان اور امی جان کہاں ہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ وہ تو اپنے گناہوں کی کیا کہتے ہیں سزا جہنم کا ایندھن بنے ہیں۔ تو یہ جنتی اولاد جنت کے باہر نکلے گی اور احتجاج کرے گی کہ خدا را جن کی تعلیم، جن کی تربیت اور جن کی محنتوں نے آج ہمیں جنتی بنایا ہے، خدا را ہم بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ ماں باپ کو جہنم سے نکال کر جنت میں نہیں لے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے مقدر اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں جنت لکھا تھا، یہی تقوی، یہی طہارت، یہی پاکیزگی جہنمی ماں باپ کو جہنم سے نکال کر اولاد اس احتجاج پر اللہ تعالیٰ ماں باپ کو جہنم سے نکالے گا اور جنت ان کے حقدار، ان کے مقدر دے گا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اولاد سے ہمیں کیا کہتے ہیں بے رخی اختیار نہیں کرنا ہے، بلکہ ہر موڑ پر ان پر نظر رکھنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت میں خاتون آئی اور کہی کہ عمر
ایک فیصلہ کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ میں فلاں باغ میں تھی، آپ کے بیٹے نے میرے ساتھ برائی اور مجھے اب اس کی سزا چاہیے، مجھے انصاف چاہیے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے بیٹے نے تمہارے ساتھ برائی کی، 17 ملکوں پر حکومت کرنے والا حکمران، جب چاہے رعایا ان سے ملاقات کرتی تھی، اس کو کہتے ہیں حکمران۔ بادشاہ سے ملنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ملاقات کرنے کے لیے اس کو سیکورٹی نہیں ہے، کسی کا واسطہ اور کسی کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ 17 ملکوں پر حکومت کرنے والے بادشاہ سے ملنے کے لیے ایک عام خاتون چلتی ہے عدالت میں اور کہتی ہے کہ عمر آج آپ کی عدالت میں ایک عرضی لے کر آئی، آپ کا بیٹا میرے ساتھ برائی کیا۔ بولے کہاں کیا؟ بولے فلاں باغ میں اس نے میرے ساتھ برائی کی۔ آپ نے کہا اچھا یہیں ٹھہرو، ابھی فیصلہ کرتا ہوں۔ بہت بڑے بڑے صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے، آپ نے سب کو وہاں کھڑا کیا اور سیدھا اپنے گھر پہنچے، دیکھا کہ بیٹا دستر پہ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ بڑے غضب میں تھے، غصے میں تھے، جلال میں تھے، ٹہلنے لگے اور کہے کہ بیٹا جلدی جلدی کھانا کھا لو، آپ سے کچھ بات کرنا ہے۔ اور یہ چیز ذہن میں رکھو، یہ زندگی کے آخری نوالے ہیں تمہارے۔ اب جب یہ کہا جائے گا تو کھانا نکلے گا، منہ میں نوالے پڑیں گے، حلق سے اتریں گے۔ بچہ فوراً اٹھ گیا، جی ابو جی فرمائیے کیا بات ہے؟ بولے فلاں جگہ تم گئے تھے؟ بولے ہاں گئے تھے۔ فلاں باغ میں سے گزر ہوا؟ ہاں تم باغ میں گئے تھے؟ بولے ہاں گیا تھا۔ وہاں پر کسی خاتون سے تمہاری کوئی برائی ہوئی؟ بولے ہاں دوستوں نے مجھے نشہ پلایا تھا اور میں نشے کی حالت میں بے ہوش تھا، ہاں مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے۔ تو آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلیے عدالت میں۔ بچے نے اقرار کیا، انکار نہیں کیا، کہاں کہاں نشے کی حالت میں تھا، دوستوں نے مجھے نشہ پلایا تھا۔ تو اپنی عدالت میں اپنے بیٹے کو لے آئے اور جلاد سے کہا کہ مارو اسے کوڑے، غیر شادی شدہ ہو تو اس کے لیے کوڑے۔ کہا کہ کوڑے مارو۔ جب جلاد کوڑے مارنا شروع کیا تو 1 سے 10 کوڑے ہوا۔ تو آپ نے کہا کہ عمر کا بیٹا سمجھ کر آہستہ مار رہے ہو۔ اپنے ہاتھ میں خود کوڑا لیا اور بچے پر کوڑے برسانے لگے۔ وہ بار بار زندگی کی بھیک مانگنے لگا، قدموں میں گرنے لگا، اپنے زندگی مانگنے لگا۔ کہا کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت دے گئے تھے عمر اس شریعت پہ عمل کرتا ہے۔ بڑے بڑے اصحاب کھڑے تھے، کہنے لگے کہ اس کا کوئی حل نکال دیں گے، اس مسئلے کی کوئی تلافی کر دیں گے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، یہ کوڑا میرے محبوب مجھے دے گئے تھے کہ انصاف کرنا تھا، چاہے وہ کوئی اور ہو یا عمر کا بیٹا ہو۔ بہرحال 50-60 کوڑے لگے تھے کہ بچہ دم توڑ گیا اور انتقال کر گیا۔ خود عمر اپنے ہاتھوں سے غسل دیتے ہیں، پھر اس کے بعد نہلاتے ہیں، اس کے بعد کفناتے ہیں، پھر اس کے بعد نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، پھر اس کے بعد قبر میں اسے دفناتے ہیں، پھر قبر پر باقی کے 40 کوڑے مارتے ہیں اور آواز دے کر کہتے ہیں کہ بیٹے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہونا تو کہنا کہ ابا جان کو جو دین اور شریعت دے گئے تھے آج بھی عمر اس دین اور اس عدل اور انصاف پہ قائم ہے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں وہاں سے نکلے۔ عمر رضی اللہ عنہ رات میں جب خواب میں دیکھے تو بیٹا جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ بیٹا کیا ہوا؟ تو بولے خدا کی عدالت میں جب میری پیشی ہوئی تو میرے رب نے کہا جو خطا جو گناہ تو نے کیا تھا تیرے باپ نے دنیا میں اس کی سزا دے دیا۔ سلام قولا من رب الرحیم، اے عمر کے بیٹے آجا جنت کے دروازے تیرے کھلا ہوا تیرا رب کھڑا ہوا ہے۔ یہ عمر کے فیصلے ہیں جن کے فیصلوں پر جبرائیل اترتا اور کہتا کہ عمر کا فیصلہ خدا کا فیصلہ۔